بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ وہ بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، کوڑوں کی تعداد کم ہوتی رہی، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے اس کو ایک کوڑا مار دیں۔ فرشتے نے اس کو ایک کوڑا لگا دیا، جس کی وجہ سے اس کی قبر آگ کے اندر بدل گئی۔ جب وہ عذاب ہلکا ہوا نا، تو اس بندے نے فرشتے سے پوچھا کہ مجھے یہ ایک کوڑا کس جرم کی بنا پر لگا ہے؟ فرشتے نے کہا تیرے 2 جرم تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ کوڑا لگا ہے۔ پہلا جرم تیرا یہ تھا کہ تو نے ایک نماز پڑھی تھی، لیکن وہ نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، نماز اس نے پڑھی ہے، سوچنے کی بات ہے، نماز پڑھی ہے لیکن وضو نہیں کیا، تو سزا دیکھو کتنی بڑی ہے۔ تو ذرا آپ خیال کریں کہ جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فویل للمصلین، اللہ نمازیوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم ساہون، نمازوں میں سستی کرنے والے۔ نمازی ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے انسان نماز کی سستی بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ انسان یہ بات دماغ میں بٹھا لے، نماز نہ پڑھنا اس کی کتنی سخت سزا ہوگی، سستی بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ پھر اس نے نماز پڑھی تھی بغیر وضو کی، عین ممکن ہے وضو کیا اس نے صحیح نہ کیا ہو، جس طرح کہ حدیث کے اندر آیا ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیاں والے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے نماز کے لیے جب وضو کریں تو اچھی طرح وضو کیا کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں، تاکہ ہماری نماز کوئی ایسی نہ ہو کہ جو بغیر وضو کے، وضو صحیح نہیں ہے تو گویا نماز وضو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو وہ نماز بغیر وضو کے شمار ہوگی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ جرم ہے۔ دوسرا جرم اس کا کیا تھا کہ اس کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، یہ اس کا دوسرا جرم تھا۔ اور محترم بھائیو، ایک طرف ایک آدمی، اس نے ظلم کیا نہیں لیکن اس کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، اتنی بڑی سزا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ظلم کرنے والے کی سزا کیا ہوگی۔ اس لیے مظلوم کی مدد کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 درجے ہیں انسان کے ایمان کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ظلم کو، گناہ کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانے۔ تو یہ آدمی اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا تھا لیکن اس نے روکا نہیں، سزا دیکھو قبر کے اندر کتنی بڑی ملی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیسے کرنی ہے؟ ہم نے ظالم کو روکنا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکو، وہ جو ظلم کر رہا ہے نا اس کے ہاتھ کو روکو۔ اگر اس کو روکو گے وہ گناہ سے رک جائے گا، گویا اس کی مدد کی ہے، ورنہ اگر وہ ظلم کرتا رہے گا تو اس کا انجام بہت سخت ہوگا۔ تو ظالم کو روکنا یہ نیکی ہے، اگر آپ نہیں روکتے تو یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ سزا دے گا۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گناہ کون سا؟ کہ انسان ظلم کرتا ہے، تو فرمایا ظلم کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دے گا۔ اور دوسرا قطع تعلقی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا۔ تو ظلم کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اور ایک تو ظلم وہ ہے جو بڑے بڑے ظلم ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ظلم بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا ذہین ہوں،
میں نے 500 کی چیز چلاکی شہری سے جو ہے وہ 800 کی بیچتی ہے، اس کے عیب چھپا کے میں نے چیز مہنگی بیچ دی، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں۔ لوگ اس کو عقل مندی کی ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو دھوکہ دینا یا کسی چیز کا عیب چھپا کے اسے زیادہ قیمت میں بیچنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ظلم کرنا ہے، اور اس کی سزا کل قیامت کے دن ہوگی۔ قیامت میں تو ملنی دنیا میں مل جاتی ہے، وہ کیسے؟ اس نے 500 کی چیز زیادتی کر کے 800 کی بیچی، گھر آیا بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے 800 لے لیا، یا گھر آیا کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوگی، کوئی مشینری خراب ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے بندے کو سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی اس پر ظلم کرنا ہے، تو فرمایا اگر کسی کی عزت اچھال لو یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا زندگی میں اس سے معافی مانگ کر اپنا گناہ معاف کروا لو، ورنہ کل قیامت کی سزا بڑی سخت ملے گی۔ تو یہ بھی ظلم ہے، تو انسان ظلم کرنے سے بچے، اور اسی طرح نماز کی پابندی کرے، نماز کی سستی سے بچے، اور نماز پڑھتے ہوئے وضو کو اچھی طرح کرے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔